امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز تمہارے پاس تمہاری حفاظت میں چھوڑ جائے تو اس کی پوری حفاظت کی جائے۔ جب وہ شخص اس چیز کی واپسی کا مطالبہ کرے تو اصلی حالت میں اسے واپس کی جائے۔ صداقت کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کی صفت میں بھی بے مثال تھے۔ مشرکین مکے اس کے باوجود وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ کے مخالف تھے، تب بھی وہ آپ کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے اور وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں چھوڑ جاتے۔ جس رات کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اس رات بھی آپ کو ان کی رکھی ہوئی امانتیں واپس کرنے کی فکر تھی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کو مکے والوں کی امانتیں دیں اور فرمایا کہ تم رات کو میرے جانے کے بعد میرے بستر پر سونا، صبح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح مکے والوں کو ان کی امانتیں واپس مل گئیں۔ امانت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت قرار دیا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور اقراروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ جس شخص میں امانت نہیں ہے وہ ایماندار نہیں۔ صداقت و امانت آپ کی اعلیٰ صفات میں سے دو صفتیں تھیں۔ آپ کی ذات میں ان دو صفات موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن مشرکین مکے میں بھی آپ کی بڑی قدر اور عزت کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت گفتگو اور کاروبار میں عام ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صداقت اور ایمانت جو کہ آپ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، ان پر عمل کریں تاکہ ہم معاشرے میں عزت اور سکون کی زندگی گزار سکیں اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔